بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین، انسانی زندگی ایک ایسا سفر ہے جو بچپن کی معصومیت سے شروع ہو کر جوانی کی دہلیز کو چھوتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بڑھاپے کے سائے میں ڈھل جاتا ہے۔ یہ دنیا دراصل دارالامتحان ہے، جہاں زندگی کا ہر مرحلہ اپنے ساتھ ایک خاص حکمت، آزمائش اور پیغام لے کر آتا ہے۔ جوانی کے دور میں انسان خود کو جسمانی طور پر بے حد مضبوط، با اختیار اور خود کفیل محسوس کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ دنیا کی تمام قوتیں اس کے بس میں ہیں، مگر جیسے جیسے وقت کی سوئیاں آگے بڑھتی ہیں اور عمر کی شام قریب آتی ہے، ویسے ویسے جسمانی توانائیاں جواب دینے لگتی ہیں۔ آنکھوں کی بینائی دھندلا جاتی ہے، مضبوط قدموں میں لرزش آ جاتی ہے، اور وہ انسان جو کبھی دوسروں کا سہارا بنتا تھا، اب خود دوسروں کی توجہ اور محبت کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اسی نازک دور کا نام بڑھاپا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ایک انسان کو سب سے زیادہ اپنوں کی محبت، عزت، دیکھ بھال اور دلی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر افسوس کہ آج کے مادی دور میں بڑھاپا اکثر تنہائی، بے بسی اور محتاجی کا دوسرا نام بنتا جا رہا ہے۔ وہی اولاد جس کی راحت، سکون اور روشن مستقبل کے لیے ایک باپ اور ماں اپنی پوری جوانی، اپنی راتوں کی نیند اور دن کا آرام قربان کر دیتے ہیں، اکثر اسی آخری عمر میں انہیں اپنے سر کا بوجھ سمجھنے لگتی ہے۔ یہ معاشرے کی ایک انتہائی تلخ اور دردناک حقیقت ہے کہ دنیا کی تمام محبتیں اور سہارے عارضی اور فانی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کا پاک پناہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اسی لیے دین اسلام ہمیں یہ خوبصورت تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر اچھے اور برے مرحلے میں صرف اپنے خالق حقیقی کی طرف رجوع کریں، اور خصوصاً بڑھاپے کی کمزوریوں، ذلتوں اور آزمائشوں سے بچنے کے لیے اسی سے گر گرا کر دعا مانگیں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مختلف ادوار کو بیان کرتے ہوئے واضح طور پر فرمایا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت عطا فرمائی، اور پھر اسی قوت کے بعد تمہیں دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا دیا، اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بعض کو بدترین عمر یعنی ارذل عمر بڑھاپے کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ یہ لرزہ خیز آیات ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ بڑھاپا کائنات کے نظام کا ایک اٹل حصہ ہے، اس لیے اس دور کی مشکلات سے بچنے کے لیے صرف اللہ ہی سے مدد اور عافیت مانگنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کے سب سے افضل انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ایسی جامع دعائیں سکھائیں جن میں عاجزی، بے بسی اور بڑھاپے کے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ چنانچہ صحیح احادیث کے مطابق
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے، بڑھاپے کی رسوائی سے اور بخل سے۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک سنہری اصول سکھاتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، تاکہ انسان آخری عمر کے آنے سے پہلے ہی اپنے اعمال کو درست کر لے۔ اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت اور عمر میں درازی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صلہ رحمی یعنی رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا۔ قرآن پاک نے والدین کے بڑھاپے کا خصوصی ذکر کرتے ہوئے اولاد کو سخت تاکید کی ہے کہ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکنا، بلکہ ان سے ہمیشہ نرمی اور محبت سے بات کرنا۔ یہ الہی فرمان ہمیں سکھاتا ہے کہ جب دنیا کے تمام ظاہری رشتے کمزور پڑ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا ہی سب سے مضبوط ہوتا ہے، اور جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ جو نوجوان اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزارتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بڑھاپے کو اپنی خاص رحمتوں سے پر نور کر دیتا ہے، اور اسی تقوی اور ایمان کا ایک مہر درخشاں نام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جن کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور صبر و استقامت کی ایک ایسی روشن مثال ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ بن چکی ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی قریبی اور محبوب صحابی تھے، جن کی سحر انگیز اور دل نشین آواز جب مدینہ کی فضاؤں میں اذان کی صورت میں گونجتی تھی تو تمام اہل ایمان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور عشق رسول سے لبریز ہو جاتے تھے۔ مگر اسلام کی اس عظیم وادی میں قدم رکھنے سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کے بدنام زمانہ ظالم و متکبر شخص امیہ بن خلف کی سخت اور روح فرسا غلامی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جہاں وہ دن بھر تپتی دھوپ میں اونٹوں کو پانی پلاتے، بھاری سامان اٹھاتے اور رات کو بھوکے پیاسے کسی ویران کونے میں سو جاتے تھے۔ ان کے ذہن میں اکثر یہ سوال ابھرتا تھا کہ آخر ایک انسان دوسرے انسان کو اس طرح ذلیل کیوں کرتا ہے، لیکن وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہونے کے باعث خاموش رہنے پر مجبور تھے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ کر لیا تھا جب مکہ کی گلیوں میں یہ مزدہ سنائی دیا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ تمام انسان برابر ہیں، کسی گورے کو
کالے پر اور کسی آقا کو غلام پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ تو یہ مساوات اور حق کے کلمات حضرت بلال کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئے۔ انہوں نے ایک رات چھپ کر مسلمانوں کے محفل میں شرکت کی، اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ اسلام ہی وہ سچا دین ہے جو ایک غلام کو بھی معاشرے میں عزت کا مقام دیتا ہے، تو ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی طرف حد سے بڑھ گئی۔ چنانچہ جب وہ چہرہ انور کے سامنے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا نور اور شفقت بھرا انداز دیکھ کر ان کا دل پگھل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نہایت نرمی سے اسلام کی دعوت پیش کی تو حضرت بلال کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے، اور انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ کر کائنات کی سب سے بڑی دولت یعنی ایمان کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد امیہ بن خلف نے ان پر ظلم و ستم کا وہ بازار گرم کیا کہ مکہ کی تاریخ کانپ اٹھی۔ انہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، ان کے سینے پر بھاری چٹانیں رکھ دی جاتی اور کوڑے مارے جاتے، مگر اس شدید ترین تکلیف میں بھی ان کی زبان سے صرف ایک ہی صدا بلند ہوتی تھی، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے۔ ان کی یہ بے مثال قربانی دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ اٹھے، اور انہوں نے بھاری رقم ادا کر کے حضرت بلال کو امیہ کے چنگل سے آزاد کر لیا۔ آزادی کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کو مکمل طور پر در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا، اور جب مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کے طور پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا، جس کے بعد ان کی آواز مدینہ کا روح پرور نغمہ بن گئی۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی سب سے بڑی اور جگر سوز آزمائش وہ لمحہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے۔ محبوب خدا کی جدائی کے صدمے سے پورا مدینہ سوگوار ہو گیا، اور جب حضرت بلال آذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے ہی ان کا گلا رند گیا۔ آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہہ نکلا، اور وہ آذان پوری نہ کر سکے۔ اس جدائی کے غم کو نہ سہتے ہوئے انہوں نے مدینہ چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر لی، کیونکہ آقا کے بغیر مدینہ کی گلیاں انہیں کاٹنے کو دوڑتی تھیں۔ ایک طویل عرصے کے بعد جب انہیں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی محبت سے فرمایا کہ بلال، یہ کیسی جدائی ہے، کیا تمہیں ہماری یاد نہیں آتی؟ تو حضرت بلال تڑپ کر اٹھے اور اسی وقت مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کی مدینہ واپسی پر جب نوازۂ رسول حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے ایک بار پھر اسی مبارک مقام سے آذان دینے کی فرمائش کی جہاں سے وہ عہد رسالت میں اذان دیا کرتے تھے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما ان شہزادوں کی بات ٹال نہ سکے۔
جیسے ہی انہوں نے دوبارہ اللہ اکبر کی صدا بلند کی، پرانا عہد یاد کر کے پورا مدینہ رو پڑا، اور جب وہ دوبارہ نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے تو جذبات کے ہجوم اور یاد رسول میں ان کی ہچکی بند گئی اور وہ اذان مکمل نہ کر پائے۔ حضرت بلال کی یہ لازوال محبت اور استقامت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ سچا ایمان اور تقوی ہی انسان کی اصل طاقت ہے، جو دنیا کے ہر دور اور خصوصاً بڑھاپے کی کمزوریوں میں انسان کو باوقار رکھتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا آخری سفر ایمان، عزت اور اللہ کی رحمت کے سائے میں گزرے، تو آج ہی سے ذکر الہی، مسنون دعاؤں اور سنت نبوی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہنے اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو بھی اپنے دین کی سچی محبت سے منور فرمائے، ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر رکھے، اور جب ہماری زندگی کی شام قریب آئے تو ہمیں کسی کا محتاج کرنے کے بجائے اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ پروردگار عالم ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں میں برکت فرمائے اور ہمارا خاتمہ کامل ایمان پر نصیب فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو ہمارا یہ ایمان افروز بیان پسند آیا ہو تو اسے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے تاثرات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور ہمارے چینل پی ایس دینی وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں، تاکہ ہر آنے والی مستند اسلامی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔